بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑو، آخرت کی فکر کرو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرو۔ ہماری ویڈیو قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث پر مشتمل ہوتی ہے، مکمل دیکھیں۔ ایک بات پر افسوس ہوتا ہے کہ کافی لوگ اسلامی مواد کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کسی ایک حدیث پر عمل کر کے گناہ سے بچتے ہیں تو کتنا اجر ملے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سال بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی کر دی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو وہ قبول کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک آدمی گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی نہ کی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تنہا شخص اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین سے بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ سعید مقبری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا، اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹی اور رنگت بدلی ہوئی چربی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے، اور میں نے انس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں شام کے وقت نہ ایک سا گندم ہوتی تھی اور نہ ایک سا کوئی اور اناج ہوتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کیا تم ابھی تک کسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں جو انہیں کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
میری 70 اصحاب صفہ سے ملاقات ہوئی، ان میں سے کسی ایک آدمی پر بھی بڑی چادر نہیں تھی۔ ان کے پاس یا تو ایک تہبند تھا یا ایک چادر تھی، انہوں نے اس کے کنارے کو گردنوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ چادریں ایسی تھیں جو نصف پنڈلیوں تک پہنچتی تھی، کچھ کی ٹخنوں تک پہنچتی تھیں، اور وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اکٹھا کرتا تھے کہ کہیں اس کا سطر نہ کھل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھ لے۔ فرمایا دنیوی امور میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھو اور اپنے سے بہتر شخص کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر انعام کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو کہ آدھا دن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین ہی فوت کرنا، اور مجھے مسکین کے گروہ میں جمع فرمانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ عائشہ کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ عائشہ مساکین سے محبت کرنا، انہیں قریب رکھنا، چنانچہ روز قیامت اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ ابن ماجہ نے ابو سعید سے مساکین کے گروہ میں اٹھا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے جاتے یا مدد کیے جاتے ہو۔ وہیں بن خالد بن عبداللہ بن اسید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مہاجر فقراء کی دعا کے ذریعے فتح طلب کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فاجر شخص کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں ایک مہلک چیز ہے جو مرے گی نہیں، یعنی جہنم۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط ہے، جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو وہ قید خانے اور قحط سے جدا ہو جاتا ہے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ اگر یہ ہماری خوبصورت ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ آپ کا شکریہ، والسلام۔